میں ایسے اسٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی اعلان برات کروں گا جو مجھے بنیاد بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی. بالکل ہم تو خود بھائی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, بالکل کلیئر کٹ. اور یہ میں کچھ جذباتی جملے نہیں بول رہا تھا, یہ میرا اپنا ایمان ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی تصور کروں اس حوالے سے کہ میں اپنی ذات کو آگے لے آؤں اور دین کو پس پش ڈال دوں, تو میں تو خود اپنے آپ کو جہنمی تصور کروں گا. ظاہر ہے میں آپ کی آخرت کی فکر میں بعد میں ہوں, پہلے اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. لیکن آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی کی دشمنی میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف پر قائم رہو, یہی تقوی کے قریب ہے. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ مشرکین عرب نے تمہارے پہ اتنے ظلم کیے ہیں, دیکھنا اب ان کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تمہیں جب کبھی موقع ملے تو تم خام خواہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نبھانے والا معاملہ کرو. اور جائز بھی نہیں نبھائی یار. اللہ کے نبی نے فتح مکہ پہ کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں. یہ وہی آیت مبارکہ تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے نقل کیے ہیں سورہ یوسف میں. اپنے بھائیوں سے کہا کوئی گرفت نہیں. ان بھائیوں نے جنہوں نے 40 سال کی جدائی دے دی, لیکن ان کا یار معاف کیا. نبی علیہ السلام نے بھی اپنے ان بھائیوں کو یعنی قریش مکہ کو معاف کیا جن کی وجہ سے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا. آج کے دن کوئی گرفت نہیں. ابو سفیان کو معاف کر دیا, اس کی بیوی کو معاف کر دیا. کتنا ہو سکتا ہے. ابھی میں ایک غیر مسلم کی سٹوری سننا تھا, وہ کہتا ہے میں نے نبی اسلام کی سیرت میں جو یہ واقعہ پڑھا نا کہ حضور نے ابو سفیان اور ہند کو بھی معاف کر دیا جو حضور غم بھلا ہی نہیں سک رہے تھے حمزہ کے قتل کا. تو میں مان گیا کہ یار یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہو سکتا ہے, اتنی طاقت ملے اور وہ معاف کرتے. یہ حقیقت بات ہے, بہت بڑا ظرف ہے. یہ کہنا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ اللہ کی غیبی تائید تھی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سب کو اینڈ میں معاف کر دیا. اچھا, اس کا ایک جو بڑا حیران کن پہلو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی, میں دلاؤں. قرآن 2/3 مکی ہے, 2/3 قرآن مکی ہے, 1/3 مدنی ہے. یعنی آدھے سے زیادہ قرآن ہے مکی, اور وہ سارا قرآن ایک دھمکی کے اوپر مشتمل ہے. باقی عقائد نظریات تو اپنی جگہ وہ موجود ہیں کہ اس نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور جب اس ہلاکت کی ایگزیکیوشن کا وقت آیا فتح مکہ, سب کو معاف کر دیا. اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میں 2/3 قرآن نازل کر چکا ہوں دھمکیوں کے اوپر, تو اب مجھے چاہیے کہ جو کچھ میں نے اگلی قوموں کے ساتھ کیا تھا رسول اللہ کے مخالفین کے ساتھ بھی کروں. نہیں, قرآن اپنی جگہ موجود رہا, معافی. کتنی حیران کن بات ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح قوم نوح کے اوپر طوفان آیا تھا نا, فتح مکہ کے دن ایسا طوفان آتا کہ سارے رگڑے جاتے, معافی کرتے. یہ بھی نہیں پرواہ کی کہ 2/3 قرآن تھا دھمکیوں پہ مشتمل. اپنی جگہ اللہ کی صفت رحمت غالب آئی, اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا. تو یہ روش اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے, آمین.